هو لكتاب الله تعالى في معنى كثيرة جدا. اسلامی بھائیوں، تمام حاضرین جمعہ، میں اپنے آپ کو اور آپ تمام دینی بھائیوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، اسی کی تصدیق کرتا ہوں کہ تقوی رب جل وعلا کسی بھی بندے کے لیے اس کی دینی و ایمانی زندگی کا آخرت کے لیے سب سے بہترین روشہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، صبح و شام اس کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کی یادگی سے مطمئن ہوتے ہیں اور دلوں کو اطمینان ملتا ہی ہے ذکر الہی۔ اللہ کے تمام پاک نبیوں رسولوں، خصوصاً رسول رحمت نبی خاتم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نازل ہو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام اس کے واجب، مستحب، مسنون اوقات اور گھڑیوں میں پڑھتے رہیں۔ جمعہ کی رات، جمعہ کا دن وہ وقت ہے کہ جس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اپنے اوپر کثرت کے ساتھ صلاۃ بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ جو بندے مومن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک صلاۃ کرتا ہے، اللہ جل وعلا اس پہ 10 صلاۃ 10 رحمتیں اتارتا ہے۔ میں نے ابھی دوسرے خطبے میں قرآن عظیم کی 2-3 جگہ کی چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھی، جن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں اور یہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایمان اور ایمان کے ارکان، جس کا میں نے پچھلے خطبوں میں حدیث جبریل کی روشنی میں اور کتاب و سنت کے دلائل سے مقرر کرتے ہوئے ان کے معانی کو اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ میں آج کے خطبے میں ایمان کے ثمرات، ایمان کے فوائد، ایمان کے اثرات جو ہماری ایمانی زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں، اسی کا سرسری تذکرہ آیات و احادیث کی روشنی میں
کرنا چاہتا ہوں اور ان فوائد کو گنانا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ جو ایمان کے ملتے ہیں۔ ایمان ہی جو اصل چیز اس دنیا میں ہم بندوں کے لیے اللہ تعالی کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے یہ اللہ کے تمام انبیاء و رسول نے اپنی اپنی قوموں کو بتایا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نازل وحی کی روشنی میں اور اپنی طرف کی جانے والی وحی کی روشنی میں ہم کو ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی سے متعلق بتائی اور سکھائی ہیں۔ انہیں میں سے خود مسئلہ ایمان بھی ہے، اور ایمان کا ضد کفر ہوتا ہے۔ یہ ہندو دونوں لفظ ہماری زندگی میں سب سے اہم ترین ہے، اور دہرانے کی، اسی کو سیکھنے کی، اور اسی کے تقاضوں کرنے کی، اور اسی کے جزا اور اس کے ضد کفر کے سزا کو جاننے کی ضرورت ہے، اور بار بار اس لیے اس کا تذکرہ کرنا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ قرآن عظیم اگر آپ نازلہ بھی پڑھنا جانتے ہیں، اگر قرآن کریم جو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور عربی زبان کی تعلیم آپ نے نہیں لی ہے، تو صرف نازلہ اگر پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن پاک اٹھاؤ اور سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ الناس تک 114 سورتیں جو ہوتی ہیں، ان سورتوں کے اندر یہ لفظ ایمان اور کفر کتنی بار آیا ہے آپ گن سکتے ہو۔ آپ نہیں گن سکتے ہو جو معمولی پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ تو گن سکتے ہیں کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین کفروا، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، مومنین کا لفظ، کفار کا لفظ، کافرون کا لفظ، اور دونوں کی جزا اور سزا کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت کثرت کے ساتھ آیا ہے، اور وہاں یہ اساسی بات بتائی گئی ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور کفار کے لیے یہ ہے، کفر والوں کے لیے یہ ہے۔ اسی میں سے میں نے دو ایک آیتیں پڑھی، میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ جل وعلا کہہ رہا ہے کہ اعتدنا لهم جنات الفردوس نزلا۔ ہم نے ان کے لیے جنات الفردوس کو مہمانی اور میزبانی کے طور پر ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ میں نے قرآن عظیم کی یہ آیت سورہ رات کی پڑھی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے طوبیٰ ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے، عمدگی ہے، خوشگواری ہے، وہ حسن مآب، اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ ان کے لیے طوبیٰ ہے اس دنیا کے اندر کہ دنیا کا ہسنا اور دنیا کی سعادت بھی انہیں ملتی ہے، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام و اکرام سبھی نوازے جاتے ہیں، اور رہا معاملہ آخرت کا تو ان کے لیے حسن مآب، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ میں نے سورہ ہود کی اس آیت کریمہ کو پڑھا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ تو میں نے 3 آیتیں پڑھی میرے عزیزوں، یہ تو 20-10 نہیں، سینکڑوں آیتیں ہیں اس طرح کی قرآن عظیم کے اندر، جس میں اسی معنی کی کہ اس میں خود اہل ایمان کے جزا کا ذکر ہے،
ان کے اجر کا ذکر ہے، ان کے ثواب کا ذکر ہے، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ تو اگر دوسری طرف بھی اگر آپ پڑھنا چاہے قرآن عظیم کی آیات تو آپ کے پائیں گے کفار کے لیے کتنی سزائیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، کتنا غضب ہے، کتنی لعنت ہے، کتنی شکار ہے اور جہنم ہے اور جہنم کے عذاب کی ساری شکلیں ہیں، اس کا ذکر قرآن عظیم کے اندر آیا ہے۔ اس لیے ایمان کی دولت اور اس کی قیمت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے سورہ فاتح میں کہا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تو عذاب سعیر ہے اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا بدلہ ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اور اس معنی کی بھی آیتیں قرآن عظیم کے اندر بہت ساری ہیں کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، شریعت کے میزان کے اعتبار سے اچھا کام، ان کے لیے اللہ جل وعلا کی جانب سے مغفرت ہے اور بہت بڑا بدلہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دینی بھائیوں، اکتانا نہیں چاہیے ایمان اور توحید بھی کا تذکرہ تو ہم مومن مسلم بندوں کے لیے سب سے حسین تذکرہ، سب سے شیریں بات تو شیریں گفتگو ہے کہ جتنا ہی اس کا ذکر کیا جائے کم ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو سب سے خوبصورت کلام، سب سے اچھا کلام، سب سے سچا کلام اور سب سے بہترین کلام کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرح سے کسی کا کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے، اس کے کلام میں ایمان و توحید کے تذکرے، اہل ایمان کے تذکرے، اہل ایمان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اس کے تذکرے، اور مخالفین کفار و مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عذاب نعمت اور جو غضب اور لعنت اور جو بھی ان کا سزا متعین کر رکھا ہے اس کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ ہے۔ اور اس سے محیر اس بات کو ملتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہمارے لیے ابتلا ہے، آزمائش کا گھر، امتحان کا گھر، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو مشیت و اختیار بھی دیا ہے امتحان ہی کے لیے کہ اگر چاہیں تو ہم ایمان اپنائیں اور ایمان کی راہ پہ چلیں، عمل صالح کریں، اور اگر ہم چاہیں تو اپنی ارادہ اور اللہ تعالیٰ ہی کی دی قوت اور اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا محدود اختیار پر یہ کار لا کر کے ہم کفر کے راستے پر چلیں۔ سورہ دہر اسی لیے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن عظیم کی اس سورہ کی دوسری آیت اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ راستہ تو ہم نے بتایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا تو شکر کرنے والا بنتا ہے یا پھر کفر کی راہ پہ چلنے والا بنتا ہے۔ قرآن عظیم کی سورہ کہف کی آیت کریمہ کہ آپ پڑھتے ہو، آج تو جمعہ کا دن ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن عظیم کے اندر سورہ کہف کی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، اور یہ ہے کہ جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے ایمان قبول کرے اور جو چاہے ایمان لائے، یہ اختیار ہے۔ یہ دنیا اسی لیے ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور امتحان کی یہ جگہ ہے، اور اسی اختیار اور مشیت و ارادہ اور اسی امتحان کا آخری جو پرچہ ہوگا وہ قیامت کے دن سامنے آ ہی جائے گا، اور جس کی ابتدا برزخی زندگی سے ہو جائے گی کہ ہم کو آپ کو فتنہ قبر سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اور فتنہ قبر کا ایک ہی معنی یاد رکھو میرے دینی بھائیوں کہ قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے،
تمہارا نبی کون ہے؟ اور یہ آسان سا جملہ جو آج ہم اس دنیا کے اندر اپنی زبان سے آسانی سے ادا کر لے رہے ہیں، اگر جواب دینا ہو تو پڑھا لکھا انسان بذات خود اس دنیا کے اندر اپنی زندگی میں اور دنیا فانی میں اس کا جواب یاد رکھ سکتا ہے، لیکن معاملہ آخرت کا تو بہت کٹھن ہے۔ اس آخرت کے اس کٹھن گھڑی میں جواب وہی دے پائے گا جس کا ایمان کامل ہوگا، جس کا ایمان صحیح ہوگا، جس کا ایمان شرک اور کفر اور بدعات اور معاصی گناہوں سے پاک ہوگا۔ ورنہ تو بات وہی ہوگی کہ اگر ایمان میں قوت نہیں ہے، ایمان میں مضبوطی نہیں ہے، ایمان میں درستگی نہیں ہے، تو پھر تو اسی فاتح کی طرح سے جواب آئے گا۔ بس میں بھی سنتا تھا، ایک بات لوگ کہتے تھے، میں بھی کہتا تھا، اسی لیے اللہ پر ایمان ہو، یا اس کے ملائکہ پر ایمان ہو، یا اس کی کتاب پر ایمان ہو، یا اس کے رسولوں پر ایمان ہو، یا یوم آخرت پر ایمان ہو، یا تقدیر پر ایمان ہو، صحیح اور کتاب و سنت سے دلائل سے مدلل روشنی میں وہ ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اس کے جو تقاضے ہیں وہ ہم سے اس دنیا کے اندر پورے ہوتے ہوں، تب تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ورنہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، ترجمہ میں کر رہا ہوا سانسا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے ہمارا دعویٰ ہوتا ہے اور ہم میں سے بہتوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان مان لیا جائے گا ایسے ہی ظاہری طور پر، اور اللہ تعالیٰ تو اصل فیصلہ کرنے والا اور دلوں کے راز سے اور ہر چیز سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کون مومن ہے کون کافر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ظاہری دنیا میں، اس دنیا کے اندر ظاہری اعمال پر حکم لگائے جاتے ہیں۔ یہ ذاتی دعویٰ کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی الوہیت پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن مثال کے طور پر وہ نماز کا تارک ہے، وہ ربا کا کاروبار کرنے والا ہے، وہ شراب خور ہے، اور اس طرح سے تمام معاصی آپ پیسے ڈائیے اس میں وہ ملوث ہے، اور وہ نیکیاں ہیں جو اسلام کے فرائض ہیں، جو اسلام کے شعائر ہیں، جو اسلام میں واجب چیزیں ہیں، اس کو وہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ بات بجا طور پر ثابت آئے گی وہ مومن ہے؟ بات وہی ہوگی اسی کے حق میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم اس لیے ایمان کا ذکر بہت ہی اہم ہے اور یہ درس ہے۔ مسئلہ زور خطابت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنا دین سیکھیں۔ حدیث جبریل کی روشنی میں میرے خطبے ہو رہے ہیں اور حدیث جبریل میں بات یہی آخر میں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہی تھی کہ ذاتم جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل آئے ہیں انسانی شکل میں میرے پاس آئے ہیں اور اس سوال و جواب کی روشنی میں تم کو تمہارا دین سکھا رہے ہیں کہ اسلام اس کے ارکان اور یہ ایمان اس کے ارکان اور احسان اور جو دیگر باتیں ہیں حدیث میں، یہی تمہارا دین ہے۔ اس لیے اگر یہ بات یہ جگہ ایسا نہیں ہے موقع سے اپنے عزیزوں چھوٹوں سے کہ آپ ایمان کتنے ہیں، کیا آپ نے سیکھا، کیا آپ نے جانا، کیا آپ نے یاد کیا، اور اس کا آسان سا مطلب جو آپ کو بتایا گیا کتابوں میں حسین کتابوں کے اندر آپ لکھا ہوا پا سکتے ہیں، کیا آپ نے یاد کیا؟ بہت کم جواب شاید آئے کہ صحیح طور پر ارکان ایمان کو گنا دینے والے ہی ہم پر ہمارے سامنے آ جائیں، ایسا بھی کم ہو سکتا ہے، ایسے بھی لوگ کم ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں یہ ایمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے انسان تو پھر کسی کی اور عبادت نہیں کرتا ہے،
نہ کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے کہ جتنی محبت سے کرنی چاہیے، کسی سے نہیں کر سکتا ہے وہ درد تو اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ملائکہ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان کا ثمرہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے وظائف کا بعض کی طرف اشارہ کیا گیا، یہاں جانتے ہیں سورہ انفطار کی آیت کی روشنی میں اگر میں بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پر حفاظت کرنے والے فرشتے معمول ہیں، پیارے بہت باعزت لکھنے والے یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اور سورہ کاف کی آیتوں کی ہم خطبوں میں تلاوت کرتے ہیں، وما من قول الا وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، نہیں انسان کوئی بھی لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے مگر اس کے پاس رقیب عتید حاضر باش نگراں فرشتہ موجود رہتا ہے۔ اگر اس چیز پر ہم کو ایمان ہو تو کیا ہم غلط بات بولیں گے؟ کیا ہم گندے الفاظ استعمال کریں گے؟ کیا ہم کفریہ شرکیہ باتیں کہیں گے؟ کیا کوئی بھی خلاف شریعت قول و عمل ہم کریں؟ اگر اس بات پر ہمارا ایمان ہو کہ ملائکہ حاضر ہے میرے پاس، ملائکہ ہمارے کھانے والے، ہمارے اعمال کو، ہمارے بات کو، ہمارے احکام کو، ہماری ایک مسلم کرنے والی پوری کو ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ سمجھنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے دیگر ارکان کی بے متعلق باتیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان ہو تو ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن کریم یہی ہمارے لیے ہدایت کا اور بہترین تعلیم و تربیت کا سب سے عمدہ ربانی منشور اور دستور ہے، اور اس کے اندر جو بھی اوامر ہے، جو بھی نمائیں ہے، وہ ہم کو عمل میں لانا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ مسئلہ ایمان اور ایمان کی حکومت و سلامت کا ہے۔ اگر رسولوں پر ایمان ہو اور اپنے رسول پر ایمان ہو تو اس بات کا یقین پیدا ہوگا کہ رسول نے جو دین کی باتیں بتائی ہیں، جو کرنے کے لیے کہا، جس سے روکنے کا، جس سے روکا ہے، ہمیں اس سے رک جانا چاہیے، جو کرنے کے لیے کہا کہنا چاہیے۔ لیکن کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ سمجھتے ہیں صحیح معنوں میں؟ ایسا نہیں ہے۔ عملی طور پر لاہیاں بہت ہے تو استقبال کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اور دیگر ارکان کے متعلق بھی گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ میں دعا کرتا ہوں تو ہمیں ایمان، ان کے ارکان اور ان کے معانی، ان کے تقاضوں سمجھنے اور بندے مومن کی صالح زندگی توفیق دے۔ دعا